کہ جب روز قیامت کے بعد انسان سے حساب و کتاب ہوگا اور اس کو پل صراط پر سے گزارا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا منظر پیش آئے گا۔ آپ کو بتا دیں، روز قیامت میدان محشر سے ہمیں جنت تک جانے کے لیے ایک پل کو پار کرنا پڑے گا۔ اسی پل کا نام پل صراط ہے۔ دوستو، پل صراط سے جب گزر ہوگا اس وقت انسان کے لیے صرف 3 جگہیں ہوں گی: جنت، جہنم اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کے راستے کو طے کرے گی۔ اس کے بعد الگ الگ نبیوں کو اپنی اپنی امتوں کو لے کر اس پل سے گزرنا پڑے گا۔ روز قیامت جب موجودہ زمین اور آسمان فنا کر دیے جائیں گے اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا اور پل صراط سے گزرنا ہوگا تو وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے: جنت اور جہنم، اور جنت تک پہنچنے کے لیے ہر ایک شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا لازمی ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوگا، اسی کا نام پل صراط ہے۔ پل صراط سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے تو وہاں جنت کا دروازہ ہوگا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی موجود ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا استقبال کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے پل صراط کو لے کر اس کی کئی صفات کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس کی دھار تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور اس پر کانٹے لگے ہوں گے۔ وہ بے انتہا اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم کی آگ سخت تیز اور غضبناک ہوگی، جس کی وجہ سے ہر طرف دھواں دھواں ہوگا اور پل صراط پر غضب کا اندھیرا ہوگا۔ گناہ گار کے گناہ اس پل کو پار کرتے وقت اس کے پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کے وزن سے اس کی رفتار دھیمی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے علاوہ جس انسان کے گناہ کم ہوں گے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل پر کانٹے بچھے ہوں گے جو پیروں میں چبھ کر انہیں زخمی کریں گے۔ لوگ اپنی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پل سے متاثر ہوں گے۔ جو لوگ اپنی بدعمالی اور گناہوں کی وجہ سے پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، ان کی چیخ و پکار سے پل صراط میں دہشت طاری ہوگی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر یہ تیرا ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں تو پھر تو کس خوشی میں ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ہم نیک لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم اور ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا سفر بہت لمبا ہے، چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں لگیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے صرف اور صرف پرہیزگار گزر سکیں گے۔ روایت میں ملتا ہے، جب پل صراط پر ہم اپنا پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو تو ماں باپ اپنی اولاد کو پل صراط پر دیکھیں گے، لیکن کوئی بھی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح سے میں اس پل کو پار کر لوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم آخرت میں اپنے والدین کو اور اپنے عزیزوں کو یاد رکھیں گے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا اور جب پل صراط سے گزارا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک
اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس آدمی کو پکڑیں گے جسے اللہ رب العزت چاہے گا۔ لوگ اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہو کر بھی پار ہو جائیں گے، بعض اوندھے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ لہٰذا دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو، اور ان کے مقابلے میں ہمیں حق کی آواز کو بلند کرتے رہنا چاہیے۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔